نے میرا نام علی رکھا اور میں علی ابن ابی طالب ہوں. اس نے ہمیشہ اپنے باپ کا نام پکارا. میں ابن ابی طالب ہوں, میں ابو طالب کا بیٹا ہوں, میں ابو طالب کا بیٹا میدان میں ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا. عمر فاروق نے بھی اس وقت تک اپنے باپ کا نام خطاب نہیں لیا جب تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کر لیا. اس لیے وہ بھی اپنے آپ کو کہتے تھے میں خطاب کا بیٹا ہوں. انہوں نے کہا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. تو کیا آپ مولا علی سے توقع کر سکتے ہیں وہ کسی کافر کے ساتھ اپنے نام کو لگائیں گے؟ علی ابن ابی طالب کہا جاتا. آج بھی خطبوں میں مفتی صاحب جو خطبہ دیتے ہوں گے تو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں آپ, جس کا ہر خطبے میں نام لیا جاتا ہو. اب آپ یہ رسک لے لیں کہ بھائی وہ کافر تھے یا وہ اسلام نہیں لائے تھے, میں یہ رسک لینے کو تیار نہیں ہوں کیونکہ میرے دین کو اس میں ایک میں چھوٹی سی بات کر رہا ہوں. اسلام کفر کی بات ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں. اس میں جو جتنے بھی مکاتب فکر کے لوگ ہیں اور اس پہ نصوص موجود ہیں کہ جناب ابو طالب محبوب رسول تھے. بے شک. یعنی اس میں ابھی اب حوالے چونکہ پروگرام کی وہ ہے, میں اپنے جب جلسے کرتا ہوں تو اس میں لگاتار حوالے دیتا ہوں, میری یہ فیلڈ ہے. یہ میں اس بات کے اوپر تقریباً میں میرے رجسٹر میں 70 سے زیادہ کتابوں کے حوالے میں نے رکھے ہوئے ہیں لکھ کے کہ اللہ کے نبی نے حضرت ابو طالب سے پیار کیا. اور وہ جو شان نزول آتا ہے انک لا تہدی من احببت, اے نبی آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جو آپ کے پیارے ہیں. اس کا شان نزول کیا ہے؟ لیکن جن لوگوں نے کہا کہ ابو طالب مراد ہے تو علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ یہ تو ثابت ہو گیا کہ ابو طالب محبوب رسول ہے. میں تمام کائنات کے لوگوں کو مخاطب ہو کر یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارا یہ دعوی, اور بالخصوص آل ایمان اور آل محبت سے میں مخاطب ہوں. میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ہمارا یہ ایمان اور تقاضا ہے, عامر بھائی ہم ہزاروں گناہ کرتے ہیں, اللہ کی قسم ہمیں مدینے والے آقا کی شفاعت کا سہارا ہے, اور ہم کہتے ہیں اوے ہم حضور کے غلام ہیں, ہم حضور سے پیار کرتے ہیں, ہمارا بھلا ہو جائے گا. میں سوال کرتا ہوں کہ جب محب رسول جو حضور سے پیار کرنے والا ہو وہ جہنم میں نہیں جا سکتا, یہ ہم سارے کہتے ہیں, اور جس سے رسول پیار کرتا رہے اس کے بارے میں کیا اور میں اس حوالے سے میں آخری میں بات چھڑ گئی ہے, میں بات چھڑ گئی ہے تو میں آخری منظر لے کے جانا چاہتا ہوں آج کا, کہ جب جناب ابو طالب کا وصال ہو رہا تھا, آج کا ہی دن تھا, آپ کا وصال ہو رہا تھا, اور اس وصال کی گھڑیوں میں آپ کو فکر کس کی تھی؟ اپنے پیارے بھتیجے محمد کی. امام صالح شامی نے اس کو ڈیٹیل میں لکھا, باقی مورخین نے اس کو لکھا کہ جناب ابو طالب نے پیغام بھیجا کہ سارے جتنے بھی ہیں نا یہ مکے کے بڑے بڑے سب کو بلا لو. ابو جہل آ گیا, ابو سفیان آ گیا, سارے لوگ آ گئے, دائیں میں کھڑے ہو گئے. جناب ابو طالب نے آپ کو وصیت کی, اور یہ اب جو یہاں لائیو دیکھ رہے ہیں وہ ابھی سرچ بھی کر سکتے ہیں, یہ الفاظ جو میں کہہ رہا ہوں کیسے ہیں یہ نہیں. آپ نے وصیت فرمائی, آپ نے فرمایا کہ میں دنیا سے جانے لگا ہوں تو میں تمہیں خیر کی وصیت کرتا ہوں, یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, بیواؤں کا خیال کرنا, کسی کا مال نہ کھانا, کعبے کے معاملات کو درست رکھنا, یہاں کوئی باہر کے آنے والوں کو تکلیف نہیں. نہیں, آپ نے تقریباً 13 پوائنٹس سب کو نا اس پورے قوم کو ساروں کو ان کو وصیت فرمائی. اور اب جو جملہ اوصیکم بمحمد خیرا, میری آخری وصیت یہ ہے کہ میرے پیارے محمد کے ساتھ کبھی برا نہ کرنا, بہتر کرنا. اللہ اگلے جو جملے یہ جو کچھ میں نے تمہیں یہ اچھائیوں کی ترغیب دی ہے یہ بدرجہ اتم یہ ساری خوبیاں میرے محمد میں پائی جاتی ہیں. اچھا, اب جس وقت یہ بات ہوئی تو جناب ابو طالب حضور سے مخاطب ہوئے, اے میرے بھتیجے آپ بھی ان کا خیال رکھنا. میرے نبی نے فرمایا چچا یہ آخری گھڑیاں ہیں تو کیا میں ایسا کلمہ ان کے اور آپ نے بیچ میں نہ رکھ دوں کہ یہ اختیار کر لیں تو ساری دنیا کی بادشاہت ان کو مل جائے. ابو سفیان بولا تجھ پہ میرا باپ قربان, وہ ایک نہیں تو 10 باتیں بول. میرے نبی نے فرمایا وہ ایک یہ ہے کہ ان تشهد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان تترک عبادک وان تترک اصنامک, کہ میں ایک ہی بات کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں, اور یہ کہ تو جتنے بھی یہ جو تم نے جھوٹے خدا بنائے ان کو تو چھوڑ. وہ چیخنے لگا, کہنے لگا کہ یہ کیا ہوا, یہ کیا ہوا, یہ کیا ہوا. ابو طالب دیکھو یہ کیا, پھر وہی بات کر دی.
اب فیصلہ کرنا تھا. عامر بھائی آخری گھڑیاں ہیں, فیصلہ کرنا تھا ابو طالب نے. میرے آقا خاموش ہو گئے کہ کہیں میرے چچے کا دل, ظاہر ہے ادھر ادھر سے باتیں شروع ہو گئی, یہ کیا شور شروع ہو گیا. حضور خاموش ہو گئے کہ کہیں میرے چچا کو تکلیف ہوئی ہے ان معاملات سے. تو جناب حضرت ابو طالب نے میرے نبی کے چہرے پہ دیکھ کے فرمایا, میرے بیٹے تو نے ان کو غلط بات کی دعوت تو نہیں دی ہے, خدا کی قسم تو نے صحیح بات کی دعوت دی. اور جو آخری جملے وہ کیا ہیں؟ جناب ابو طالب کی آنکھ سے آنسو کے قطرے ٹپکے, پڑھیے جا کے روایات. اور پھر آپ نے فرمایا, میرے بھتیجے اگر میری یہ جان میرا وفات کرے تو مجھے پیدا کرنے والے کی قسم میں تجھ پہ اپنی جانوں کو قربان کرتا ہوں. اللہ لما بلغا آنا, حضرت ابو طالب ان جملوں پہ پہنچے, فم آتا, آپ کی روح قبض ہو گئی. جناب والا آخری